وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ واقعہ عرب کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نجوم الزرع، چمکتے ستارے، یعنی یہ نام ہے کتاب کا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ کتاب دیکھی ہے وہاں کراچی میں، چونکہ عام طور پر زیادہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور عربی میں ہیں تو کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عرب کے اندر یہ کتاب مشہور ہے۔ اور اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی قبر کو اکھیڑ کے عبید اللہ ابن یونس نے دریائے دجلہ میں اس کی ہڈیوں کو پھینک دیا تھا۔ اور یہ اصل میں لکھا گیا کہ اس گورنر نے دو کام ایسے کیے جس کی وجہ سے کچھ عوام کی نظروں سے گر گئے تھے، کیونکہ جب یہ پیری مریدی کا دور ہوتا ہے تو عوام ان پیروں کی مٹھی میں ہوتی ہے، اور ان پیروں کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ کرو گے تو عوام آپ کو پھر اچھا نہیں سمجھے گی۔ بالکل اس کی مثال آج آپ لے سکتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی گنبد یا مزار خاص کر جو مشہور ہیں، چاہے یہ محی الدین چشتی کا ہو، چاہے یہ علی حجویری کا مزار ہو، برامام ہو، یا عبداللہ شاہ غازی ہو، اور کتنے مشہور ہیں، اگر ان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر یا کوئی بادشاہ یا کوئی آرمی چیف یا کوئی مذہبی جو رہنما ہے وہ اس کے خلاف کچھ بولے گا یا بات چیت کرے گا، تو تاکہ ان کے جو ووٹر ہیں سارے اس کے ذرا ناراض ہو جائیں۔ اسی وجہ سے یہ کوئی بولتے نہیں ہیں بلکہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، شرک کی تھپکی دیتے ہیں تاکہ عوام ناراض نہ ہو۔ عوام ناراض ہوگی تو ووٹ کون دے گا؟ اسی طریقے سے وہ عبید اللہ ابن یونس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن، حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ جو زمینوں کی پیمائش کا ایک علم ہوتا ہے اس میں وہ بڑے ماہر تھے، ریاضی کے علوم میں، الجبرے میں۔ تو ان کو پہلے بغداد کے سرکاری دفاتر کا انچارج بنایا گیا، اور اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کام کیا، تو اس وقت کے امیر المومنین نے ان کو گورنر بنا دیا۔ تو اس سے پہلے وہ دیکھ رہے تھے بے بس سے کہ عبد القادر جیلانی کس طرح پیری مریدی کرتا ہے، اور کس طرح اپنے مریدوں کو لوٹتا ہے، اور کس طرح کفر و شرک پھیلا رہا ہے، یہ وحدت الوجودیہ اور وحدت الشہودیہ، اور اس طرح خدائی کے دعوے کتنے اس کے ہیں کتابوں کے اندر، اس کی اپنی کتابوں کے اندر، فیوز یزدانی کے اندر اور غنیات الطالبین کے اندر اس کے یہ دعوے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، ورنہ بتا دیتا کہ گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کھا کے کیا آئے ہو۔ غور کہتا ہے شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، غور کیجیے، شریعت کی دجیاں اڑا دیں، اور کہتا ہے شریعت نے منہ میں لگامیں، تم بے لگام ہو، تم نے کبھی غلامی تمہیں کیا روکیں گی؟ دھیان اڑا دی کہ میں بتا دوں۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بتا دوں گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو یہ تو پوری طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نقل ہے اور معجزات کی نقل ہے، اور نبوت کے گواہ یہ دعوے ہیں اور خدائی کے دعوے ہیں اس انداز سے کہ تو سب کچھ آپ کو معلوم ہے، پھر مردوں کو زندہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر وہ کرنا، یہ ساری ان کی واقعات ان کی کتابوں کے اندر قصے کہانیاں مشہور ہیں، جس طرح کشف المحجوب میں ہیں، اور دوسری کتابوں میں ہیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات میں ہیں، مجدد الافسانی کے ملفوظات میں ہیں، خطوط میں ہیں۔ تو اسی طرح کے ان کے بھی دعوے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہا تھا اللہ کے بندہ کہ یہ کس طرح عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ کی توہین کر رہا ہے، شرک اور کفر پھیلا رہا ہے، لیکن بے بس تھا، اختیار نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج ہمارے اختیارات نہیں، کتنے لوگ ہیں، چاہے پیر پنجر سرکار ہو یا کوئی اور ہو، طاہر القادری ہو یا طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، علی انجینئر ہو، کس قدر یہ شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں، تو لیکن ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، گولڑے والی سرکار ہو یا فلانی سرکار ہو۔ تو اسی طریقے سے وہ عبید اللہ ابن یونس وہ مجبور تھے کہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن جیسا ان کو اقتدار ملا، کیونکہ اللہ کے بندوں کو جیسا اللہ اقتدار دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو سب سے پہلا کام وہ شرک اور کفر کا جو ہے بالکل کچومر نکال دیتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا کام یہ کیا کہ اس کے جتنے رشتہ دار تھے، جتنی اس کی برادری تھی اور قریبی لوگ، چونکہ بڑا فائدہ اٹھایا تھا اور انہوں نے اپنے محلات بنا لیے تھے، اس کو بلڈوز کیا کہ یہ وقف کی زمین کے اوپر ہیں اور یہ حرام کی کمائی کے اوپر ہیں، لہٰذا ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا، رات کو پولیس بھیجی، چونکہ دن کو ذرا عوام ہوتی ہے کہ ایسے کام پھر ظاہری بات ہے ایکشن کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، تو رات کو اس نے ایسا کمانڈو ایکشن کیا کہ قبر کھدوا کے ساری ہڈیوں کو وہاں سے نکال کے
دجلہ کے اندر پھینک دیا اور اعلان کر دیا دوسرے دن کہ یہ وقف کی زمین ہے، یعنی اوقاف کی زمین ہے، حکومت کی زمین ہے، اس کے اندر کسی پیر صاحب کو دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل سمجھ لیجیے اس طرح جس طرح جنرل ضیاء کو وہاں حکومتی سرزمین زمین کے اوپر دفن تو کر دیا وقت کے حکمرانوں نے، طاقت والوں نے، لیکن جب بےنظیر کی حکومت ہے اس نے اکھیڑ کے اس نے کہا بائی گاؤں میں لے کے جاؤ، یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جب اقتدار ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع دے، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی قوت کو ہمارا معاون کر دے، اور اس کے بعد یہ کفر شرک کا جنازہ اٹھے، اور پھر آگے بڑے لیول پر یہ توحید کی دعوت پوری دنیا کے سامنے آئے، کفر شرک کا جنازہ اٹھے، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، ان سارے مزاروں کو، گنبدوں کو گرا دیا جائے گا، اور بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے قیامت سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیں، ہمیں دیکھیں اور ہمارے دل کو سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، بہرحال وہ دن آنا ہی آنا ہے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری نسلیں آگے دیکھیں گی، جو بھی قائم رہیں گے ایمان کے اوپر، مالک ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، کفر و شرک کے اوپر، ان سارے کافروں کے اوپر، ان سارے مشرکوں کے اوپر، مرتدوں کے اوپر اور باغیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، ان کے اوپر رعب طاری کر دے مالک، اور ان کو بالکل بے بس کر کے عاجز کر دے مالک، آمین یا رب العالمین۔